السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، آج ہم آپ کے سامنے اعتکاف کے فضائل اور مسائل پیش کریں گے۔ چونکہ آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے اور بہت سے حضرات آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے ہیں۔ مساجد میں اگرچہ کہ اس وقت گنجائش بہت کم ہے کہ صرف 4-5 آدمیوں کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے، تو اس میں کوئی ایک آدمی اسی مسجد کے اسٹاف میں سے مسجد میں اعتکاف کر سکتا ہے۔ قانونی دشواریاں ہیں، مگر اس سب کے باوجود بہت سے حضرات اعتکاف کرنے کی اپنی اپنی ترتیبیں بناتے ہیں اور گھروں میں مستورات بھی اعتکاف فرماتی ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہوا کہ اعتکاف کے جو فضائل ہیں اور اس سلسلے کے جو مسائل، اہم مسائل ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ چنانچہ اعتکاف کے جو فضائل احادیث میں وارد ہوئی ہیں، جو ان میں سب سے پہلے ایک حدیث میں پیش کرتا ہوں کہ جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے جس میں ارشاد فرمایا، من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق ابعد ما بین الخافقین۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی آدمی اللہ کی رضا کی طلب میں، اللہ کی خوشنودی کی طلب میں اعتکاف ایک دن کا بھی کرے گا، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں بنا دیتے ہیں، اور وہ تینوں خندقیں یعنی اتنی دور اس کا فاصلہ ہے، گویا ایک خندق کا فاصلہ دوسرے خندق کے درمیان اتنا زیادہ لمبا ہے جیسے پوری دنیا کی مسافت ہے، کہ پوری دنیا کی جو مسافت ہے تو اتنا لمبا فاصلہ 2 خندقوں کے درمیان۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ 3 خندقیں گاڑ دیتے ہیں آدمی کے اور جہنم کے درمیان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں داخل ہونا اس کا دشوار ہو جاتا ہے، اور جب جہنم میں داخل ہونا دشوار ہو گیا تو جنت میں داخل ہونا آسان ہو گیا۔ ایک دن کا اعتکاف اللہ کی رضا کی طلب میں، اللہ کی خوشنودی کی طلب میں اتنی بڑی فضیلت رکھتا ہے، تو جو آدمی 10 دن کا اعتکاف کرے تو اس کے لیے تو زیادہ فضیلت ہوئی، گویا جہنم میں جانا اس کے لیے زیادہ دشوار ہو گیا اور جنت میں جانا اس کے لیے زیادہ آسان ہو گیا۔ 10 دن کے اعتکاف کی بھی فضیلتیں حدیث میں آئی ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین وعمرتین۔ ترغیب کی روایتیں ہیں حافظ منذری کی، فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرے گا، اس کا یہ 10 دن کا اعتکاف ایسا ہے جیسا اس نے 2 حج کیے اور 2 عمرے کیے۔ سبحان اللہ، کہ صرف 10 دن کا اعتکاف، کہ 10 دن اللہ کے لیے عبادت کے لیے فارغ ہو کر آدمی اللہ کے دربار میں پڑ جائے، تو اس پر اللہ پاک اتنا نوازتے ہیں کہ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب اللہ پاک اسے عطا فرماتے ہیں۔ ایک حج کرنا بھی یا ایک عمرہ کرنا بھی اتنی بڑی سعادت ہے۔ اب اگر آدمی کو 10 دن کے اعتکاف کے عوض میں 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب مل رہا ہو، تو اتنا سستا سودا ہے کہ بہت معمولی سے مشقت پر اور تھوڑے دن کی محنت پر اور 10 دن کے صرف عمل پر اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ تو یہ ثواب اس وجہ سے ہے کہ اعتکاف کرنے والا وہ در حقیقت اللہ کے گھر میں، اللہ کے دربار میں آ کر پڑ جاتا ہے، اور وہ گویا ساری دنیا کے جھمیلوں سے علیحدہ ہو گیا اور ساری دنیا کی فکروں سے
اور ساری دنیا بھر کے غموں سے اور اپنے گھر کے تقاضوں اور حاجتوں سے اور گھر کے آرام و راحت سے سب سے وہ علیحدہ ہو گیا۔ اور گھر کے باہر آدمی نکلتا ہے، مسجد کے باہر نکلتا ہے تو چاروں طرف معصیتوں کے اسباب پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، گناہوں کے اسباب ہیں، معصیتوں کے اسباب ہیں، اور اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال میں سے کوئی نہ کوئی عمل آدمی سے ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن جب وہ مسجد میں آ کر سب سے علیحدہ ہو کے پڑ گیا تو گویا اس نے تمام معصیتوں کا دروازہ بھی اپنے اوپر سے بند کر دیا، تمام معصیتوں سے الگ ہو گیا اور اپنی چاہتوں سے الگ ہو گیا، اپنی خواہشات سے علیحدہ ہو گیا۔ یہ علیحدگی اور ایک سوئی اس کی در حقیقت تمام معاصی سے ایک سوئی ہے، تمام خواہشات سے ایک سوئی ہے، اور تمام اپنی جی چاہیوں سے ایک سوئی ہے، اور منمانیوں سے ایک سوئی ہے۔ سب سے یکسو ہو کر ایک اللہ کے دربار میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے جو وہ پڑ گیا ہے، تو وہ اللہ پاک اس پر اس کو اتنا نوازتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف هو يعتکف الذنوب ویجزا له من الحسنات كعامل الحسنات۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والا ہوا یعتکف الذنوب، وہ گناہوں سے علیحدہ ہوا ہے، گناہوں کے اسباب سے الگ ہوا ہے، اور گناہ واقع ہونے کے ذرائع سے الگ ہوا ہے، تو وہ اپنے آپ کو گناہوں سے علیحدہ کر کے جو مسجد میں آ کے پڑا تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یجزا له من الحسنات، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو اب حسنات اور نیکیوں کا بدلہ اس کو ایسے دیا جائے گا بغیر کیے، چونکہ مسجد میں آ کے پڑ گیا تو مسجد تو خود اللہ کی رحمتوں کا گھر ہے اور عبادتوں کی یہ جگہ ہے، اور مسجد میں اللہ کے دربار میں آ کر پڑ جانا خود اپنے آپ کو اللہ کے کام کے لیے، عبادت کے لیے فارغ ہو جانا ہوا ہے۔ تو یہاں جتنی دیر بھی وہ رہے گا اتنی دیر اس کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کے کرنے والے کی طرح سے نیکیوں کا اجر اس کو عطا فرماتے ہیں۔ نیکیاں انجام دینے والا، مختلف قسم کی نیکیاں، مختلف قسم کے خیر کے کام، مختلف قسم کے حسنات، مختلف قسم کی بھلائیاں جو لوگ دنیا میں انجام دے رہے ہوں گے ان کے برابر اللہ پاک اس کو اجر دے گا۔ چونکہ آدمی جب باہر ہوتا ہے تو بہت سارے حسنات انجام دے سکتا ہے، خدمت خلق کا کام بھی کر رہا ہے، مریضوں کی تیمارداری بھی کر رہا ہے، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں اور ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کے کاموں میں بھی لگا ہوا ہے، جنازے میں بھی شریک ہو رہا ہے، عیادت کے لیے بھی جا رہا ہے، تعزیت کے لیے بھی جا رہا ہے، اور صلہ رحمی کے لیے بھی جا رہا ہے۔ تو جب آدمی باہر ہوتا ہے مسجد کے تو بہت سارے نیکیاں اور بہت سارے خیر کے کام وہ انجام دے سکتا ہے، لیکن یہ آدمی جب سب سے الگ ہو کے جب مسجد میں آ کے پڑ گیا تو ان تمام نیک کاموں سے ان نیک کاموں سے یہ گویا محروم سا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ اس کو ان تمام نیک کاموں کا اجر اس کو بغیر کیے کہ مسجد میں رہنے کی وجہ سے اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یجزا له من الحسنات کعامل الحسنات، کہ اس کو نیکیوں کے بدلے اس طرح دیے جائیں گے جس طرح نیکیاں کرنے والے کو دی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد میں آ کر بھی وہ عبادت میں نہ لگے، نماز نہ پڑھے، تب بھی اس کو نماز کا ثواب اور تب بھی اس کو عبادت کا ثواب۔ وہ تو مسجد میں رہنا مستقل عبادت ہے، اس کا ثواب تو ضرور ملے گا۔ یہاں بظاہر یہ مطلب معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کے باہر جتنے خیر کے کام انجام دے سکتا تھا، چونکہ وہ ان کو انجام نہیں دے سک رہا ہے اور مسجد میں آ کے پڑ گیا ہے، تو اب ایسا شخص چونکہ اس کو مجبوری ہے، اعتکاف کی وجہ سے باہر کی کوئی خیر کے کام یہ انجام نہیں دے سک رہا، تو اس مجبوری کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کو باہر کے وہ سارے خیر کے کام جو دنیا بھر میں لوگ انجام دے رہے ہیں ان تمام خیر کے کاموں کا اجر و ثواب اس کو بغیر کیے کہ عطا فرما دیتے ہیں، مفت میں۔
تو بہت بڑی خیر، ایک تو یہ ہوا، خود دوسرا یہ ہے کہ مسجد میں جتنی دیر بھی اس کا وقت گزرے گا تو مسجد میں رہنا، ہر منٹ، ہر لمحہ، ہر یہاں کا سیکنڈ اس کے لیے عبادت ہی عبادت شمار ہوگا۔ اور یہاں کا وقت، یہاں مسجد میں وقت گزارنا خود جب عبادت ہے تو گویا جتنا وقت بھی مسجد میں گزرے گا، 24 گھنٹے اور 10 دن تک گزر رہا ہے تو گویا 10-24 گھنٹے، 240 گھنٹے تقریباً آدمی کے مسلسل عبادت میں شمار ہو رہے ہیں۔ 24 گھنٹے کے 24 گھنٹے اس کے عبادت میں شمار، ہر وقت گویا نیکی کا میٹر چل رہا ہے، ہر وقت اجر و ثواب کا میٹر چل رہا ہے۔ حالانکہ مسجد میں خاموش بیٹھا ہے، کبھی سو بھی رہا ہے اور کبھی کچھ اور انفرادی کاموں میں بھی لگا ہوا ہے، تب بھی وہ عبادت میں ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو مسلسل عبادت کا اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ مسجد میں اعتکاف کی حالت میں پڑے رہنا خود عبادت ہونے کی وجہ سے اس کو ہر وقت کی عبادت کا اجر و ثواب مل رہا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ اعتکاف کا بڑا بہترین موقع، اور اعتکاف کے ذریعے سے اجر و ثواب کے حاصل کرنے کا بڑا بہترین موقع ہے۔ حضرت بہت سارے علماء نے، اکابر نے یہ لکھا ہے کہ معتکف جب وہ مسجد میں اعتکاف کی حالت میں، جیسے عورتیں بھی ہیں، صرف یہ مسجد میں اعتکاف کرنے والے مردوں کے متعلق ہی فضیلت نہیں ہے، بلکہ گھر کی مسجد میں عورتیں جو اعتکاف کرتی ہیں ان کے لیے بھی یہی فضیلتیں ہیں۔ وہ بھی گویا سارے کام و کاج سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے وہ بھی ایک کونے میں جو انہوں نے عبادت کے لیے مختص کر دیا ہے اور عبادت کے لیے خاص کر لیا ہے، یا اب خاص کر لے کر وہ اعتکاف میں بیٹھ رہی ہیں، تو اس جگہ پر اعتکاف کرنا اور اعتکاف میں بیٹھنے پر عورت کو بھی وہی فضیلت اور وہی اجر و ثواب ملتا ہے جو مسجد میں مرد کو بیٹھنے پر ملتا ہے، کیونکہ عمل میں دونوں برابر ہیں۔ مسجد میں چونکہ عورتوں کے لیے اجازت نہیں رہتی، تو اب اس کے لیے حکم یہی ہے کہ اپنے گھر کی مسجد میں، یعنی گھر کے کونے، کسی ایک کونے کو مسجد بنا کر، مسجد نما بنا کے، یا مسجد اپنی گھر کی مسجد قرار دے کر وہ اس کونے میں اعتکاف میں بیٹھے گی، تو اس کو بھی پورا اجر و ثواب اور پورے فضائل اس کو بھی برابر ملتے ہیں۔ مردوں کا اعتکاف تو مسجد ہی میں ہوگا، عورت کا اعتکاف گھر میں ہوگا، مرد کا اعتکاف گھر میں نہیں ہو سکتا ہے، اور عورت کے لیے مسجد میں اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی نماز پڑھنے کے لیے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے مسجد کے بجائے اپنے گھر میں نماز پڑھنے کو آپ نے پسند فرمایا ہے اور ترغیب بھی دی ہے، اور اسی کو افضل بھی قرار دیا ہے کہ عورت گھر میں نماز پڑھے، یہ اس کے لیے زیادہ افضل ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں۔ جیسا کہ ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے، ایک صحابیہ خود آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتی ہیں کہ میں آپ کے پیچھے آپ کی مسجد میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں، مگر میرے شوہر مجھے منع کرتے ہیں، وہ جانے نہیں دیتے، تو میں کیا کروں؟ حضور پاک علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ تمہارا اپنے گھر میں نماز پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے اور یہ زیادہ بہتر ہے میرے مسجد میں میرے پیچھے نماز پڑھنے کے مقابلے میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے نماز پڑھنے کے مقابلے میں عورت کو اپنے گھر میں نماز پڑھنا افضل قرار دیا ہے، تو لہذا جب حضور کے زمانے میں یہ چیز افضل، حضور کی موجودگی میں افضل تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جب ہو چکا تو جو فضیلت عورتوں کو مسجد نبوی میں جا کر ملتی تھی، اب وہ فضیلت کا وقت بھی، موقع بھی نہیں رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست استفادہ اور آپ علیہ السلام سے براہ راست دین کو سیکھنا اور قرآن کو سیکھنا، اب تو اس کا موقع نہ رہا، تب تو بدرج اولا مسجد کے مقابلے میں گھر میں عورت کو نماز پڑھنا اور عبادت کرنا زیادہ افضل ہوگا۔ تو لہذا عورتوں کا اعتکاف مسجد میں ہوگا، گھر میں ہوگا، اور البتہ مرد حضرات کو تو مسجد ہی میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ فقہاء نے یہی لکھا ہے کہ لا اعتکاف الا فی المسجد، کہ مسجد کی سوا اعتکاف کہیں بھی درست نہیں ہے۔ تو اب بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ بعض علاقوں میں مسجد ہی نہیں ہوتی ہے، وہاں تو صرف عارضی طور پہ ایک مصلی بنایا جاتا ہے۔ عارضی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مسجد کی حیثیت ابھی نہیں دی ہے، لیکن مستقل نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ خرید لی گئی ہے، یا کرائے پر لے لی گئی ہے، یا ایک جگہ کو مسجد کے لیے متعین کر لیا گیا ہے،
یا بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہیں کے بڑے بڑے اپارٹمنٹ ہوتے ہیں، جیسے بڑے بڑے سٹیز ہیں، بڑے بڑے مالز ہیں اور بڑے بڑے بازار ہیں، وہاں پر مسجد کے لیے جگہ لینا خود ایک کار دارد ہے۔ تو ایک زمین خریدنا اور اس پر تعمیر کروڑوں روپیوں کی لاگت اس پہ لگتی ہے۔ تو ایسی جگہوں پہ جو کمرشل ہوتے ہیں تو ان جگہوں پر بڑے اپارٹمنٹس میں ایک چھوٹا سا فلیٹ لے لیا جاتا ہے، اس کو خرید کر کے اور اسے مسجد قرار دے دیا جاتا ہے، وقف کر دیا جاتا ہے کہ یہ مسجد کے لیے وقف ہے، کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتا ہے۔ وہ اتنا سا فلیٹ اور اتنی سی جگہ مسجد کے لیے وقف ہوتی ہے۔ تو جب تک وہ بلڈنگ قائم رہے گی تب تک وہ جگہ مسجد رہے گی، جب بلڈنگ گر جائے گی تب مسئلہ الگ ہے، لیکن فی الحال تو وہ مسجد کے لیے وقف ہے۔ اب ایسی جگہ یا بسا اوقات بعض محلوں میں مسجد نہیں ہوتی ہے تو وہاں مصلی بنایا جاتا ہے، تو ایسی جگہوں میں اعتکاف کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس میں تو بہت تلاش کرنے کے بعد ہم کو صرف اتنی سی گنجائش نظر آئی دارالعلوم کے فتوے میں، ایک فتوے میں، کہ اگر کسی جگہ پر مسجد نہ ہو تو ایسی صورت میں اس طرح کے مصلوں کے اندر اور نماز گاہوں کے اندر جو عارضی طور پر بنائے جاتے ہیں یا مستقل طور پر ہی صحیح اس کو مسجد قرار دے دیا گیا، لیکن نیچے کی منزل اوپر کے منزلوں میں کوئی مسجد نہیں ہے، یعنی جیسے عام مسجدیں ہوتی ویسی مسجدیں نہیں ہیں، تو اس جگہ پر اگر مسنون اعتکاف اگر کوئی کر لے تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ وہ اس کو اس مسنون اعتکاف کا ثواب مل جائے گا، ورنہ بلا کسی عذر کے اور بلا کسی مجبوری کے مسجد کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ مسجد شرعی جو تحت الثری سے عنان السما تک جو مسجد ہی مسجد ہے اسی میں اعتکاف درست ہوتا ہے۔ آج کل لاک ڈاؤن ہے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے مساجد میں سوائے مسجد کے سٹاف کے اور کسی کو بھی وہاں پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، اور اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے بھی ممانعت ہے۔ تو اگر اس میں مجبوری ہے اور اس مجبوری کی بنا پر اگر اعتکاف کرنے کا موقع نہ ملے تو بہرحال نیت کا ثواب تو مل جائے گا، اور اپنے اپنے گھروں میں رہ کے اعمال کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ اور جو اعتکاف کی حالت میں جو اعمال کیے جاتے تھے کیے جا سکتے ہیں ان اعمال کو اپنے گھروں میں زندہ کریں۔ گھروں میں تو اعتکاف درست نہیں ہوتا، مسجد ہی ہونا ضروری ہے جیسا کہ ابھی بتایا گیا، لیکن جب مساجد میں بیٹھنے کا موقع ایک آدھ آدمی کے سوا اور کسی کو نہیں دیا جاتا ہے تو باقی حضرات نیت کا ان کو اجر ملے گا، نیت تو کریں لیکن اپنے گھروں میں اعمال کو زندہ کریں۔ اعتکاف کی چند صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے جو نظر ماننے کی وجہ سے واجب ہوتا ہے، اعتکاف واجب، نظر اور منت کا اعتکاف، کہ مثلا کسی نے نظر مانی کہ فلاں کام اگر ہو گیا تو میں 1 مہینے کا اعتکاف کروں گا یا 1 دن کا اعتکاف کروں گا یا 3 دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ جو نظر مانی جاتی ہے یہ اعتکاف واجب ہوتا ہے۔ اور دوسرا اعتکاف مسنون ہے، جو آخری عشرے کا اعتکاف رمضان شریف میں کیا جاتا ہے، یہ مسنون اعتکاف ہے۔ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے اور سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی یہ عمل سنت ہے اور بہت زیادہ تاکید ہونے کی وجہ سے سنت مؤکدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے آپ نے اعتکاف فرمایا ہے، تو یہ سنت مؤکدہ ٹھہرا۔ اور پھر سنت مؤکدہ کا حکم واجب کے قریب ہوتا ہے، ویسے درجے میں اور حکم کی تاکید میں، تاکیدی حکم کے اعتبار سے یہ واجب کے قریب ہوتا ہے۔ تو یہ سنت مؤکدہ کا اعتکاف علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ پورے محلے میں یا پورے گاؤں بستی میں آبادی میں سے اگر ایک آدھ آدمی نے اگر اعتکاف کر لیا تو یہ کافی ہو جائے گا اور کفایت کر جائے گی، اور باقی لوگوں پر سے یہ حکم ساقط ہو جاتا ہے اور ہر آدمی گناہ سے نکل جاتا ہے۔ لیکن اگر سمجھ لیجئے کہ پوری آبادی میں کسی نے بھی اعتکاف نہیں کیا، پوری آبادی کی مساجد ساری کی ساری اعتکاف سے خالی ہو گئیں اور کسی مسجد میں بھی اعتکاف نہیں ہوا، تو ایسی صورت میں ساری بستی والے گنہگار ہوں گے اور ساری آبادی جو ہے گنہگار ہوگی۔ اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ مساجد والے
ایک ایک محلے کے اعتبار سے کم ایک مسجد میں اعتکاف کا نظام بنا دیں. ایک آدھ آدمی بھی اگر اعتکاف کر لے گا تو سب پر سے گناہ ساقط ہو جاتا ہے. تو یہ رمضان کا آخری عشرے کا سنت مؤکدہ علی الکفایہ والا اعتکاف ہے. یہ مسنون اعتکاف تو مسجد ہی میں ہوگا، جیسے بلکہ سارے ہی اعتکاف، مسنون اعتکاف ہو کہ واجب اعتکاف ہو یا نفل اعتکاف ہو، وہ مسجد ہی میں ہوں گے. تیسرا اعتکاف نفل اعتکاف ہے. اس نفل اعتکاف کا وقت متعین نہیں ہے، مدت اس کی متعین نہیں ہے. صحیح قول کے مطابق تھوڑی دیر کے لیے بھی، چند لمحوں کے لیے بھی یہ اعتکاف ہو سکتا ہے، 1 منٹ کے لیے بھی ہو سکتا ہے. مثلاً ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور اس نے اعتکاف کی نیت کر لی اور 1-2 منٹ کے بعد وہ مسجد سے نکل گیا، تو یہ 1-2 منٹ کے لیے جو اعتکاف کی نیت کی ہے، یہ اعتکاف بھی درست ہے، چند لمحوں کا اعتکاف. تو اس کو اعتکاف کا ثواب ملے گا. اگرچہ کہ اتنے سے وقت میں کوئی خاص عمل تو آدمی انجام نہیں دے سکتا، لیکن جتنی دیر کے لیے مسجد میں ٹھہرا رہا، اس میں اعتکاف کا اسے ضرور ثواب ملتا ہے. واجب اعتکاف توڑنے سے یہ قضا اس کی لازم آ جاتی ہے. اور مسنون اعتکاف اگر شروع کر دے گا تو اس کو پورا کرنا چاہیے 10 دن کا اعتکاف. لیکن اگر کسی وجہ سے اس کو پورا نہ کر سکا مسنون اعتکاف کو، درمیان میں اعتکاف سے اس کو اٹھنا پڑ گیا خدا نخواستہ، تو جس دن وہ اٹھے گا اعتکاف توڑے گا، صرف اس دن کی قضا لازم آئے گی، بقیہ دنوں کی قضا لازم نہیں ہے. نفل اعتکاف میں کوئی قضا نہیں ہے. اگر ایک دن کی نیت سے کوئی آدمی داخل ہوا اور بجائے ایک دن پورا کرنے کے آدھے دن میں اگر وہ اٹھ گیا تو اس کو کوئی قضا کرنی نہیں پڑتی ہے. جتنی دیر اس نے کیا ہے وہ اعتکاف شمار ہو جائے گا، اور جس وقت میں وہ اٹھا ہے اسی وقت میں وہ اعتکاف ختم ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا، منتہی ہو جائے گا. اور بقیہ وقت جو اس نے نہیں کیا ہے اس کی قضا اس کے ذمہ لازم نہیں ہے. یہ نفل اعتکاف کا حکم ہے. تو واجب اور مسنون اور نفل تینوں اعتکاف کے یہ احکامات ہیں. عورت اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے، لیکن عورت کے لیے اعتکاف کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے گھر میں ایک کونا اور ایک جگہ اس کو مخصوص کر لینا چاہیے، اور ایک کمرہ متعین کر لینا چاہیے، اور اس کو مسجد قرار دے دینا چاہیے. اور یہ متعین شروع میں کر لینا ہے کہ اتنی حدود میرے لیے مسجد کا حکم رکھتی ہیں. تو جب وہ ایک کمرے کو، ایک حدود کو، ایک کونے کو مسجد کا حکم دے کے وہاں پر اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے تو اس جگہ پر اس جگہ سے اس کو بلا کسی عذر کے باہر نہیں نکلنا چاہیے. باہر نکلنے سے اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا. وہاں رہتے ہوئے گھر کے تھوڑے بہت کام و کاج کر سکتی، وہیں بیٹھے بیٹھے، مثلا کچھ چاول چننا ہے، یا ترکاری سبزی کاٹنی ہے، یا فروٹ کاٹنا ہے، یا کوئی اور کام کرنا ہے، تو وہیں بیٹھے بیٹھے تھوڑا بہت انجام دے سکتی ہیں بطور تعاون کے. لیکن وہاں سے وہ ہٹ نہیں سکتی اور نکل نہیں سکتی ہیں. عورت کو پاک ہونا بھی ضروری ہے، عورت ہو یا مرد ہو. اعتکاف پاکی کی حالت میں رکھا جائے گا. چاہے مسجد میں مرد انجام دیں تو وہ بھی جنابت سے پاک ہونا چاہیے ان کو، اور عورت اپنے گھر میں اعتکاف کر رہی ہے تو وہاں بھی اس کو پاک ہونا چاہیے. یہ چند ضروری مسائل ہم نے عرض کر دیے. اس کے علاوہ جزوی بہت سارے مسائل ہیں اعتکاف سے متعلق، انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے مختصراً بیان کرتے رہیں گے، تھوڑے تھوڑے کر کے. اس پر اکتفا کیا جاتا ہے. دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو اعتکاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اعتکاف کو ہمارے اللہ پاک قبول فرمائیں. اور اعتکاف کا اصل جو مقصد ہے شب قدر کی تلاش، اس کی تلاش بھی ہمیں کرنے کی، اور عبادتوں میں زیادہ سے زیادہ وقت، رجوع الی اللہ میں زیادہ سے زیادہ وقت لگانے کی، دعاؤں میں وقت صرف کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.